تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بیٹا وہ یہ ہے، ایک ہے آپ کا کنونشن نالج، ایک ہے آپ کی سافٹ اسکل کو. سافٹ اسکل کیا ہوتی ہے؟ ہیومن بیہیویئر، کس سچویشن میں میں نے کیسے بہیو کرنا، میں نے غصے پہ کنٹرول کیسے کرنا، میں نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا، میں نے بڑوں سے بات کیسے کرنا، میں نے چھوٹوں سے بات کرنا. بعض جاہل قسم کے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے پانی میں تڑپ کے بڑوں کے ساتھ نیگیٹو آرگو کرنے کو سکسیس ہے. یہ کوئی سکسیس، یہ تو جہلیت ہے. آپ کا ہلکا پن سامنے آ رہا ہے. جتنا بندے کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، جتنی بندے کے پاس اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، دو چیزوں سے لوگ کریں. کہنا کا ہمارا راستے ہوگا، جو بندہ جتنا بھرا ہوا ہوگا نا، جتنا پڑتا ہے اتنا ٹھہرا ہوا ہوگا، اس کے رویے میں شوشا نہیں ہوگی، اس کے رویے میں تیزی نہیں ہوگی، اس کے رویے میں جلدی کسی کو اٹریکٹ کرنا نہیں ہوگا، اس کے رویے میں لوگوں کے سامنے کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہوگا. اور جتنا حاسد نیگیٹو کیا لفظ جی اس کو میں بار بار کرنا نہیں چاہتا، وہ ہٹ رام ہوگا، اتنا وہ اپنے انتقام میں حسد میں چلتا رہے گا اپنے آپ، کیونکہ اس کو کچھ شیطان نے اس روپ میں ڈال دیا. تو وزڈم اور انٹیلیجنس حاصل کرنے کی پہلا سٹیپ ہے اپنی انا کو مار. اگلا سٹیپ ہے اپنی نیت کو صاف رکھنا. اگلا سٹیپ ہے ہر کام اللہ کے ساتھ لیا. اگلا سٹیپ ہے کہ آپ کو ہر وقت سوچتے رہنا کہ میں لوگوں کے لیے سوچ سکتا ہوں کیسے بات. آپ دیکھیے خود ہی گہرائی آتی. مجھے ایک بڑی کیریئر ٹاپک آ گیا، بڑی اچھی بک بھی میں پڑھا تھا، اس کے بعد وہ ہم بالکل زیرو ہو گیا. بڑا خوبصورت لکھا. اس نے کہا کہ غرور جو ہے نا یہ علم کا دشمن ہے، غرور شکر کا بھی دشمن ہے. جس کو غرور کہہ دیا نا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی توپ خواہ ہوں، اور میں اتنے بطوطہ کا پلا ہوں، کسی بڑے کا بات کر کے تائیں میں بکواس کر کے اسے کہیں مجھے کوئی نشان مل جائے گا، رول جاؤ گے. رو دے گا اللہ آپ کو. اللہ آپ کو روش تب دے گا جب آپ میں آجزی ہے. اللہ آپ کو روش تب دے گا جب آپ ماں باپ کی بات کرو. اللہ آپ کو روش تب دے گا جب ٹیچروں کے بات کرو. اللہ آپ کو روش تب دے گا جب آپ ان کی عمر کے لوگوں کی تقریم کرتے ہو، خیر کے دروازے کھولتے ہیں. تو میں بک پہ یہ پڑھا کہ غرور دو چیزوں سے آپ کو دور کر دیتا ہے. ایک علم سے دور کر دیتا ہے، ایک خود شناسی سے دور کر دیتا ہے، اور تیسرا آپ کو شکرانے سے دور کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں بھائی تمہارا کتنا وزن ہے، 80 کلو کے تم 30 ہوئے، اوقات تمہاری کیا ہے، تم زمین پہ دبا دبا کے آکڑ کے چل رہے ہو بٹن کھول. کس کو دکھا رہے ہو؟ ایک سانس سے آئے نہ آئے پانی کے بلبلے کی طرح. بس کریں آپ، اوقات میں رہیں. اچھا آپ کو اللہ نے گاڑی دے دی، اللہ نے کو تھوڑا بولنا سکھا دیا، تو آپ محفل بھی بڑھو گے خلاف بکواس کریں گے، رول جاؤ گے. آج سی جن کی کرنسی ہے ان کو اللہ زیادہ دیتا ہے. اچھا آرس لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر اپنی نابلستی نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. وہ صرف سیکھتے ہیں کہ میں نے خیر کے راستے پہ کیسے. ان کے لیے عقل بھی ہے، ان کے لیے ذہانت بھی ہے. تو اصل عقل اور ذہانت یہ ہے کہ آپ کی نظریں اپنی منزل پہ ہوں اور آپ کام کرتے جائیں. اور جو رستے میں جتنے گھٹیا قسم کی اسپیڈ لے کر آتے ہیں، منفی اسپیڈ لے کر شیطانی قوتوں سے آتے ہیں، نہ میں سبھی ہوں آپ ان کو دور کرتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے بک میں پڑھا. اصل کا ٹائم تو آپ آگے جا رہے ہو، اسپیڈ سے جا رہے. وہ کہتے ہیں آپ نے کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، مصیبت آ گئی، مصیبت آ گئی، دوڑو دوڑو مصیبت آ گئی. تو لوگ دوڑے آئے. لوگوں نے کہا کہ اے روح اللہ، اللہ کے نبی، آپ بڑے آدمی سے آپ مصیبت سے بھاگ رہے. تو آپ نے کہا مصیبت آ گئی، بات سائڈ پہ. تو آپ پھر لوگوں نے کہا آپ اللہ کے روح اللہ ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں. تو آپ اگر بھاگ رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں بتا دیں مصیبت ہے کیا. خوبصورت بات، خوبصورت بات. جب سنتا ہوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں، میں پھر زیرو پہ آ جاتا ہوں اور سوچتا ہوں یار کیا وزڈم ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں سے پالا پڑا ہے جو احمق اور حاسد ہیں، جو پاگل ہیں اور حاسد ہیں، مجھ سے جلتے ہیں، مجھے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو یہ مصیبت ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے، بحث بوس کر کے مقابلہ کرنے کی بجائے بوریا بستر اٹھاؤ تو ہو جائے. کیا میننگ ہے؟ میننگ یہ ہے ان کو اوائڈ کریں. یہ سنت ہے. زندگی میں کائنات میں زندگی ایک دفعہ ملتی ہے.